یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، چونکہ لوگ شیطان کی باتوں میں آ گئے اور سنی سنائی بات کو پھیلانے لگے. اے ایمان والوں، شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، شیطان کی باتیں نہ مانو. وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، جو کوئی شیطان کے قدموں کے پیچھے چلتا ہے، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، تو بے شک شیطان تو اسے بے حیائی اور برائی ہی کا حکم دیتا ہے. تو بے حیائی پھیلانے والا شیطان ہے، اور جو اس کام میں ملوث ہے وہ شیطان کے وار میں گرفتار ہے. یأمر بالفحشاء، شیطان بے حیائی کا حکم دیتا ہے، والمنکر، برائی کا حکم دیتا ہے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، تو تم میں سے کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کبھی پاک نہ کرتا، اسے توبہ کی توفیق نہ دیتا، اسی وقت اسے ہلاک کر دیتا. وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے ستھرا فرماتا ہے. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ سننے والا، علم والا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو 1 مہینے بیمار ہو گئیں، اور مستح نے ایک بات بتائی جس کو سن کر حضرت عائشہ پر غشی طاری ہو گئی اور آپ کی بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی. وہ بات یہ تھی کہ حضرت مستح حضرت ابو بکر صدیق کی خالہ ہیں. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ مستح کے صاحبزادے ہیں مستح، جن پر صدیق اکبر کا ہمیشہ احسان رہا، اور آپ نے اس غریب کی ہر وقت مدد کی. منافقوں کی باتوں میں وہ بھی گرفتار ہو گئے، اور انہوں نے بھی حضرت عائشہ کے بارے میں کوئی غلط جملہ کہہ دیا. تو حضرت عائشہ کو منافقوں کے کہنے کا اتنا دکھ نہ تھا جتنا اپنے قریبی رشتہ دار کی زبان سے انہوں نے یہ سنا تو بڑا دکھ ہوا. حضرت صدیق اکبر نے جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو آپ نے کہا کہ اب میں مستح کی کبھی مدد نہیں کروں گا. اس نے میری بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگا کر میری بیٹی کو ایسا رنجیدہ کیا. تو آپ کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ نے کہا کہ میں کبھی اس پر کوئی احسان نہیں کروں گا، کبھی اس کی مدد نہیں کروں گا. اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیتیں نازل فرمائی. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، تم میں سے جو فضل والے ہیں اور جو وسعت والے ہیں. فضل سے مراد دینی فضل ہے اور وسعت سے مراد دنیاوی وسعت ہے. صدیق اکبر دینی فضل والے بھی ہیں، آپ کو دینی فضیلت بھی حاصل ہے اور دنیاوی طور پر بھی آپ مالدار تھے. فرمایا وہ قسمیں نہ کھائیں اَن یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ وہ قریبی رشتہ داروں کو، مسکینوں کو اور مہاجرین کو جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے ہیں انہیں وہ صدقہ و خیرات نہیں دیں گے، وہ اس کی قسم نہ کھائیں. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ وہ درگزر کریں اور معاف کر دیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ آیت کریمہ سنی اور اس میں یہ حکم تھا کہ وہ قسمیں نہ کھائیں، تو آپ تو قسم کھا چکے تھے، تو آپ نے اپنی قسم توڑ دی. یعنی حضرت مستح کی آپ نے مدد کی، انہیں معاف کر دیا، اور پھر آپ نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے؟ تم معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا. صدیق اکبر سن کر رونے لگے اور کہا میں ضرور یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، بے شک وہ لوگ جو پاک باز مومن عورتوں پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں. غافلات سے مراد ہیں ایسی عورتیں جو نہ بے حیائی کرتی ہیں نہ بے حیائی کا کبھی وہ جانتی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس قدر پاک باز تھیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بے حیائی کیا ہے، یعنی تصور سے بھی آپ پاک رہیں. تو غافلات سے مراد وہ عورتیں ہیں کہ جو ایسی پاکیزہ ہیں، ان پر جو الزام لگاتے ہیں لعنوا فی الدنیا والآخرہ،
ان کے لیے دنیا اور آخرت کی زندگی میں لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے وہ دور ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم، اس قیامت کے دن ان کے خلاف ان کی زبانیں گواہی دیں گی۔ سب سے پہلے یہ ہوگا کہ کل بروز قیامت انسان کی زبان اس کے قابو میں نہ رہے گی، اور زبان کہے گی یہ پروردگار اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ وہ حیران ہوگا اور سوچے گا اس زبان کو کیا ہو گیا، پھر زبان پر مہر لگ جائے گی۔ وَأَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ وَأَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان تمام کاموں کے بارے میں بتائیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ سوچیں، غور کریں، آج ہم معزز بنتے ہیں، کل بروز قیامت اگر پردہ نہ رکھا گیا، ہاتھ پاؤں اور زبانیں بولنے لگیں تو کیا ہوگا؟ اے ستار، دنیا اور آخرت میں ہمارے عیبوں پر پردہ فرما۔ یا ستار استر عیوبنا فی الدنیا والآخرہ، اللہم استرنا بسترک الجمیل۔ یومئذ، اس قیامت کے دن، یوفیہم اللہ دینہم الحق، اللہ رب العالمین انہیں پوری پوری سزا دے گا۔ وَيَعْلَمُونَ، اور وہ جان لیں گے، أَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، بے شک اللہ تعالی ہی سچا ہے، مبین ہے، ہر بات کو واضح کرنے والا ہے۔ الخبیثات للخبیثین، خبیث ناپاک گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں۔ والخبیثون للخبیثات، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں۔ تو سوچو، کیا ہم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ سے کریں اور وہ کبھی ایسا کام کر سکتی ہیں؟ یعنی اس میں اسی واقعے کا رد کیا گیا۔ والطیبات للطیبین، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں۔ والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ اگر انسان پاکیزہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کو پاکیزہ بنائے۔ اگر غیر شادی شدہ ہے تو یہی فکر ہو کہ ایسی عورت سے نکاح کرے کہ جو پورے گھرانے کو جنتی گھرانہ بنا دے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ پاکیزہ لوگ ان تمام باتوں سے پاک ہیں جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم، اور عزت کی روزی جنت میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، چونکہ لوگ شیطان